اور آخر میں بات کریں گے اس بدنصیب ڈنکی کی جو مزید 44 پاکستانیوں کی جان لے گئی ہے۔ تارکین وطن کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم واکنگ بارڈرز نے یہ بتایا ہے کہ مغربی افریقہ سے کشتی کے ذریعے اسپین پہنچنے کی کوشش کرنے والے کم از کم 50 تارکین وطن ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ 44 جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق پاکستان سے ہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا بتا رہا ہے کہ مراکش کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ اب کشتی سے 36 افراد کو بچایا گیا ہے جو 2 جنوری کو موریٹانیہ سے روانہ ہوئے تھے، اور اس میں 86 تارکین وطن سوار تھے جن میں 66 پاکستانی بھی شامل تھے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کا یہ بتانا ہے کہ اس نے 6 روز قبل تمام ممالک کے حکام کو لاپتہ کشتی کے بارے میں ڈیٹیل شیئر کر دی تھی، اور سمندر میں گم ہونے والے تارکین وطن کے لیے ہنگامی فون لائن بھی فراہم کرنے کے لیے ایک غیر سرکاری تنظیم الارم فون کا کہنا ہے کہ اس نے 12 جنوری کو اسپین میں میریٹائم ریسکیو سروس کے ایک الرٹ جاری کیا تھا، لیکن اسپین کی میریٹائم ریسورس سروس کا کہنا ہے کہ اسے کشتی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ادھر موریٹانیہ سے مڈرڈ اسپین جانے والے غیر ملکی تارکین وطن کی کشتی کو حادثے سے متعلق دلخراش تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے بیشتر پاکستانی نوجوانوں کو انسانی اسمگلروں نے مراکش کی سمندری حدود میں قتل کیا ہے، جبکہ کچھ لوگ بھوک اور پیاس سے بھی جاں بحق ہوئے ہوں گے۔ تو میڈیا رپورٹ کے مطابق مراکش کی سمندری حدود میں غیر ملکی تارکین وطن، جن میں زیادہ تعداد پاکستانیوں کی تھی، بتایا جا رہا ہے کہ 8 روز تک مراکش کی سمندری حدود میں یہ کھڑی رہی، اور پھر ان کے ساتھ کیا غیر انسانی سلوک کیا گیا، کس طرح سے ان کو قتل کیا گیا۔ یہ ایک نیا سر اٹھاتا مسئلہ ہے جس پر حکومت غور تو کر رہی ہے، لیکن اس پر مزید لاہ عمل کی ضرورت ہے، ایک میکانزم کی ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پر کس طرح سے تیزی سے کام کرتی ہے تاکہ ان چیزوں کو روکا جا سکے۔ یہاں سے جو تارکین وطن کو جس طریقے سے انلیگلی موو کیا جاتا ہے اس کو کیسے روکا جانا ہے، کیسے پاکستانی شہریوں کی، نوجوانوں کی جانیں بچانی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔